تب تک اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے رہتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ ہٹا لے. انا عبد من عبید اللہ. کہ ایسا بادشاہ نہ سمجھو. اصحاب کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے جب کوئی اجنبی آتا تھا تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے، ان میں سے نبی کون ہے، ان سے نبی کون ہے. اپنے آپ میں تو وہ کچھ محسوس کرنے لگتا ہے. پھر وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ کہ جو واقع تعلیمات اسلامی میں سے نہیں ہے، وہ سیرت پیغمبر نہیں ہے. فلک وہاں پہ آپ کہیں گے فلک عظیم، کہ یعنی ایک ایسی اخلاقی صفت جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر سے فجر میڈیا کی جانب سے آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت اور ایک ایسی کوالٹی سے ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے نہ صرف اپنے دوستوں کو، نہ صرف اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی اپنا اور اسلام کا گرویدہ بنا لیا. میری مراد آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی رفتار ہے کہ جس کو جب آپ نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تو لوگ نہ یہ کہ صرف آپ پر ایمان لائے بلکہ آپ کے محب اور آپ کے چاہنے والے بھی ہو گئے اور آپ پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے. اسی لیے شاعر نے بڑے ہی خوب انداز میں کہا کہ جیت لیتا ہوں میں دل اخلاق سے، میں بھروسہ ہی نہیں کرتا کبھی تلوار پر. آج کے اس ٹاپک کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں، حجت الاسلام مولانا عرفان حیدر صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسا کہ میں نے ابھی مقدمتاً اپنے ویورز کے سامنے بیان کیا کہ آج کا ٹاپک ہمارا اخلاق ہے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اخلاق کو پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آپ ہمارے ویورز کو یہ بیان کریں کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی جگہ ہے، یعنی کس قدر ہمیں اس کا اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت شکریہ. جہاں تک اخلاق کے بارے میں کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روایات میں ہمیں 2-3 طرح سے، عبارت کے لحاظ سے اختلاف ہے لیکن 2-3 طرح کی روایات ملتی ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے. اور بیان فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور بعض روایات میں انی کے ذریعے سے ہیں، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لیکن ایک میں حصر ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ تحقیق کے عنوان سے جو ہے، یعنی بتحقیق مجھے جو مبعوث کیا گیا ہے، مکارم بھیجنے کا مقصد یہ ہے، میرے آنے کا مقصد یہ ہے، مقصد جو ہے وہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. اور خود اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا. سبحان اللہ. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی شے کو عظیم نہیں کہا گیا، حتیٰ دنیا کے بارے میں متاع دنیا قلیل، یعنی دنیا کے بارے میں بھی اتنی دنیا کی وسعتوں کو آپ دیکھیں، کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو عظیم نہیں کہا گیا. آپ نے جو لفظ ابھی نعمتیں استعمال کیا، اسی کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے رسول خدا کی صفات کے بارے میں بیان فرمائے اور جو رسول خدا کی صفات ہیں انہیں شمار کریں. تو آپ نے کہا کہ کیا تم خدا کی نعمتوں کو میرے لیے شمار کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ خود ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. تو امیر المومنین نے فرمایا جب تم دنیا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، تو پھر میں رسول خدا کے خلق کو اور صفات کو کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کے بارے میں کہا گیا ہے، خود قرآن نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب ایک قلیل سی چیز کو شمار نہیں کر سکتے تو عظیم چیز کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے. اسی سے مربوط ایک بہت خوبصورت اور ایک اور روایت ہے، اور وہ ظاہراً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے
کسی شخص نے آ کے کہا کہ آپ مجھ سے فضائل علوی مولا کائنات کے فضائل بیان کیجیے، تو وہاں پہ بھی آپ نے اسی آیت سے استناد کیا اور آپ نے کہا مولا کائنات کے ہم اپنے جد کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور کیونکہ یہاں پہ نعمت سے جو مراد ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب و فضائل مولا کائنات ہیں. تو نہ تو ہم صفات خلق نبی کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم فضائل علوی کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اور شمار کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اگر آپ روایات میں دیکھیں تو ہمیں 3 طرح کی تعبیرات روایات میں ملتی ہیں. اگر بطور خلاصہ ان کو اگر جمع کریں تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن رسول کے قریب ہوں، تقرب رسول ہم سبھی چاہتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے. تو روایات میں ہمیں 3 طرح کی تعبیرات ملتی ہیں. ایک ہے اقرب الناس، اشبہ الناس، اور تیسری جو تعبیر ہے احب الناس، یعنی جو لوگوں میں سب سے زیادہ پیغمبر کے قریب ہوگا، جو پیغمبر سے مشابہ ہوگا، اور جو پیغمبر کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا. احب الناس وہ کون ہے؟ کہ جس کا خلق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ قیامت کے دن رسول کے پاس سب سے نزدیک ہوگا، سب سے نزدیک وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. سبحان اللہ. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. یہی میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اہمیت بیان ہو جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ باہر کیسے لوگوں سے مل رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم باہر تو جاتے ہیں تو اپنی شخصیت چونکہ ہمیں بنانی ہوتی ہے معاشرے میں، لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، ملنے جلنے والوں کے سامنے، تو ہم بہت اچھے سے اس سے پیش آتے ہیں اور تمام وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھائیاں ہمارے اندر ہوں. لیکن اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کیسا ہے. انسان اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے بچوں سے کس طریقے سے، کس رویے اور کس برتاؤ، کون سا برتاؤ ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دیکھیں تو بھائی آپ کے والد محترم کا انتقال تو آپ کی حیات سے، یعنی آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا، اور خود آپ کی والدہ جو ہیں وہ 6 سال کے جب آپ تھے تب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو اب ہم کیسے ان کو اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ان کے سامنے اچھا رویہ پیش کریں، اچھا اخلاق پیش کریں، تو اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ہمیں ایک ایسے محسوس ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے جب سے پیش آئیں، اگر وہ چیز ہمیں پیغمبر کی زندگی میں نہ ملے تو اس کو ہم کیسے اپنے ویورز کو بتا سکتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ حیات رسول خدا سے پہلے، یعنی بظاہر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے. جی ہاں. اور آپ کی والدہ بھی ظاہراً جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. اب یہ کہ کیونکہ گھر کے جو بنیادی رکن ہیں وہ ماں باپ ہیں. بالکل بالکل. جو آغاز ہوتا ہے بچے کی تربیت کا، جو آغاز ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب یہ کہ ہم والدین کا احترام جو ہے رسول کی سیرت سے ہم کیسے سیکھیں گے؟ ہاں، کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ کی سیرت؟ یعنی سوال کا بنیادی یہ کہ رسول کے والدین تو جو ہے بچپن میں ہی والد کا پہلے انتقال ہو گیا اور والدہ 6 برس کی جب آپ کی حیات تھی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ کہ اب یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر والدین حیات ہیں تو تبھی ان کا احترام کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ رسول کی سیرت میں، رسول کے فرامین میں آپ نے والدین کے احترام کی جو تاکید کی ہے اس کو آپ دیکھیں. صحیح. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی والدہ حیات تھیں تو آپ کو لے کے وہ آپ کے والد کی قبر پہ گئیں، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال جو ہے وہ مدینہ میں ہوا تھا. مدینہ میں. جی جناب عبداللہ. جی جناب عبداللہ جو ہیں آپ وہاں سے آئیں اور ایک مقام پہ آپ نے جہاں پہ ان کی قبر تھی اسی کے پاس آپ ایک گھر میں 1 مہینے تک آپ نے وہاں پہ قیام کیا. 1 مہینے تک قیام کیا اور آپ ہر دن اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے بچپن کے عالم میں، یعنی 6 برس کے. اس وقت رسول خدا کی عمر کتنی ہے؟ 6 برس.
آپ جو ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہر دن زیارت کے لیے جا رہے ہیں. انہیں رسول جاتے تھے, رسول جاتے تھے اور ان کی والدہ انہیں لے کے جاتی تھی. کیونکہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو اگر میں بطور خلاصہ بیان کروں تو ان کی یاد کو زندہ رکھنا یہ بھی ان کا احترام ہے. بالکل صحیح. اس کے ان کے آثار کو زندہ رکھنا اور ان کے نام کو زندہ رکھنا, یہ تینوں چیزیں ہمیں پیغمبر کی سیرت میں ملتی ہیں. پیغمبر نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا, ان کے آثار کو بھی زندہ رکھا اور ان کی یاد کو بھی ہمیشہ زندہ رکھا. آثار کو کس طرح سے زندہ رکھا, یاد کو کس طرح سے زندہ رکھا, جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ مدینہ میں ہر دن, جب آپ مدینہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گئے, 1 مہینہ آپ نے وہاں پہ قیام کیا, ہر دن اپنے والد جناب عبداللہ کی زیارت کے لیے آپ گئے. اور جب وہاں سے واپس آ رہے تو ابوا کے مقام پہ آپ کی مادر گرامی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ وہاں پہ انتقال کر جاتی ہیں. اب وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ, یعنی کہ جب بیماری کے عالم نے آپ نے اپنی والدہ کا کس طرح سے خیال رکھا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کی روح پرواز ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ رسول خدا کی آغوش میں ان کا سر تھا. اور ایک جملہ جو وہاں پہ ملتا ہے وہ ہے وضع خدہ علی خدہا. تب رسول خدا نے اپنے رخسار کو اپنی ماں کے رخسار, اپنی والدہ گرامی کے رخسار پہ رکھا. اور کل جب میں یہی جملہ پڑھ رہا تھا تو ذہن خود بخود کربلا کی طرف چلا جاتا ہے بعض اوقات جو ہے, کیونکہ روایت میں آپ دیکھیں یہی جملہ بالکل یہی جملہ آپ کو کہاں پہ ملے گا, جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لاشائے جناب علی اکبر پہ آئے تو وہاں پہ بالکل عیناً یہی جملہ ہے, وضع خدہ علی خدی. صحیح, آپ نے اپنا رخسار اپنے بیٹے کے رخسار پہ رکھا. یہاں پہ کیا ہے, رسول نے اپنا رخسار اپنی مادر گرامی کے رخسار پہ رکھا. اس کے بعد جو ہے آپ بہت گریہ کر رہے تھے, لوگ آپ کو ہٹاتے تھے لیکن آپ دوبارہ سے اپنی مادر گرامی کے پاس پہنچ جاتے تھے. اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے واپس مدینہ آئے ہیں تو آپ ابوا کے مقام پہ ظاہراً صلح حدیبیہ کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جب ہیں آپ آئیں اپنی مادر گرامی کی قبر پہ, اسی ابوا کے مقام پہ آپ آئیں اور آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اور پھر اس کے بعد باقاعدگی سے زیارت کے لیے جاتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ترک کر دیا ہو, نہیں, ہمیشہ اپنی مادر گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے جو ہے آپ وہاں پہ جاتے تھے. اور ایک دفعہ قبر جو ہے جب کافی عرصے کے بعد گئے, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جب گئے ہیں پہلی دفعہ, تو آپ نے دیکھا کہ قبر جو ہے شکستہ ہے. تو آپ نے سب سے پہلے قبر کو تعمیر کیا ہے, اور یہ طبقات ابن سعد میں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں قبریں نہیں بنانی چاہیے, رسول سے زیادہ تو نہیں جانتے, یہ سیرت پیغمبر ہے. پیغمبر اپنی مادر گرامی کی قبر کو پختہ کر رہے ہیں, آ کے بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی اس میں, کیونکہ رسول ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے, اپنی مادر گرامی کی قبر کو رسول نے پختہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے. اس کے بعد جب آپ مدینہ آئے ہیں, مدینہ میں آپ جب اس مقام سے گزرتے تھے کہ جہاں پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ آپ نے قیام کیا تھا, تو آپ اپنے اصحاب کو بھی بتاتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 1 مہینہ اپنی ماں کے ساتھ رہا تھا. جو میں نے کہا نا کہ اپنے والدین کی یاد کو زندہ رکھنا, آثار کو زندہ کیسے رکھا, ان کی قبر کو بنا, یاد کو کیسے, اپنے اصحاب کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میں اپنی مادر گرامی کے ساتھ رہتا تھا, 1 مہینہ جو ہے میں نے یہاں پہ قیام کیا ہے. اور تیسرا جو نقطہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا, 2 تھے کہ ایک یاد کو زندہ رکھنا, آثار کو زندہ رکھنا, اور نام کو زندہ رکھنا. صحیح. اور سیرت معصومین میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے نام کو زندہ رکھا ہے, اور تلقین کی ہے, تاکید کی گئی ہے کہ ان کے نام پہ نام رکھا جائے, اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں. مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت خوبصورت ایک روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو ہارون ہے. اب کچھ دن تک جو ہے امام کی خدمت میں نہیں آئے. اس کے بعد جب آئے ہیں, چند دن تک نہیں آئے تھے, تو جب آئے ہیں دوبارہ تو امام نے پوچھا ہے ابو ہارون تم چند دن سے نہیں آئے تھے. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی امام کی خدمت میں نہ آئے تو امام پوچھتے ہیں جی کہ کیوں نہیں آئے, کیا تم ہمیں بھول گئے ہو, ہمارے پاس کیوں نہیں آئے. تو ابھی وقت کے امام جو ہیں
کیا وہ ہمیں یاد نہیں کرتے؟ یاد نہیں کرتے ہیں، بالکل بالکل. یقیناً اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ظاہری طور پہ ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں امام کو یاد کرنا چاہیے، امام کا ذکر کرنا چاہیے. یہاں پہ امام نے اپنے صحابی سے پوچھا، اے ابو ہارون تم چند دن تک نہیں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ مولا خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں اس میں تھوڑا مصروف تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا. تو امام نے پوچھا، اچھا ہے ابو ہارون تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ کہا محمد محمد محمد. اور یہ سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی رسول خدا کا نام لیتا تھا تو آپ جھکتے تھے، اپنے سر کو جھکاتے تھے، اور اگر بیٹھے ہوتے تھے تو اتنا جھکتے تھے کہ آپ کا سر بالکل زمین پر لگنے والا ہوتا تھا. یعنی احترام نام پیغمبر میں. بالکل. اور اسی طرح ہمیں ایک اور روایت میں جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، تھوڑا پریشان تھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب میں زیادہ جو اہمیت دی جاتی تھی وہ بیٹوں کو دی جاتی تھی. جی ہاں جی ہاں. تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑا چہرے پہ وہ خوشی کے آثار ایسے نہیں تھے. تو امام کی خدمت میں آئے تو امام نے کہا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولا خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے. صحیح. تو امام نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا فاطمہ. تو وہاں پہ بھی امام نے 3 مرتبہ کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اور پھر کہا دیکھو اس نام کا احترام کرنا، کبھی اپنی بیٹی پہ ہاتھ مت اٹھانا، کبھی اسے برا بھلا مت کہنا. پھر ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ نام فاطمہ کا احترام ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا جا رہا ہے. وہاں سے ہم اگر رسول کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ خود بنت پیغمبر پہ کیا ظلم کیے گئے وہ تاریخ میں ہے. تو یہ خود نام کو زندہ رکھنا، نام کا احترام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی تعلیمات اسلامی میں سے. حضرت کی اگر ہم جو ہے ان کی سیرت کو دیکھیں تو بچوں کے سلسلے میں کیا ان کا اخلاق اور رویہ رہا ہے؟ آج کل آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حالات ایسے ہو کہ بچوں کی تربیت مشکل ہوتی جا رہی ہے. آپ والدین سے اکثر سنتے ہوں گے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے، حالات بڑا پرآشوب دور ہے اور بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس کا راہ حل رسول نے بیان فرمائے. رسول کی اگر آپ سیرت کا، معصومین کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بچوں کی تربیت کی، بچوں کی تربیت، ان کے ساتھ کیسا اخلاق و رویہ تھا. رسول کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ سلام کرتے تھے، حتیٰ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. ہمیشہ نہ صرف سلام کرتے تھے بلکہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. یعنی خود پہلے بچوں کو پہلے سلام. ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے، نہیں چھوٹے بڑوں کو سلام، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا فلاں آ گئے ہیں، چچا آ گئے ہیں، ماموں آ گئے ہیں، سلام کرو. صحیح. لیکن سیرت پیغمبر کیا ہے، آپ خود بچوں کو اٹھ کے بچوں کے پاس جا رہے ہیں، انہیں سلام کر رہے ہیں. جب آپ کبھی مدینہ سے باہر ہوتے تھے اور واپس جب سفر سے واپسی پہ جو ہے آپ دیکھتے تھے گلی میں اگر کوئی بچے کھیل رہے ہیں تو آپ انہیں اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے. کیا بات. صحیح. اور تربیت کس طرح، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم صرف کہیں نا کہ بیٹا سلام کرو سلام کرو تو وہ نہیں سیکھے گا جب تک ہم خود اسے سلام عملی طور پہ ہم جب تک اسے اس طرف نہیں لے کے آئیں گے. اس کے بعد جو تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے، جو سب سے ضروری تربیت کے لیے جو سب سے ضروری ہے کہ وہ بچہ خود پریکٹیکلی دیکھے. صحیح. آج فرض کریں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بچے کو موبائل کی عادت ہو گئی ہے، بچہ جو ہے دن رات موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم خود دن رات موبائل پہ لگے رہیں گے تو بچہ بھی یہی دیکھے گا. جو بچہ دیکھے گا اس نے وہی کرنا ہے. یہاں پہ استاد علی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. انہوں نے بیان کیا، کہتے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیگم سے کہیے، نماز کی اہمیت انہیں بتائیں کہ نماز واجب ہے، قبر میں پوچھا جائے گا، یہ وہ خدا کی طرف سے واجب کیا گیا ہے، پڑھنی چاہیے. کچھ دن کے بعد پھر آئے، کہتے میں نے بتایا لیکن وہ نہیں پڑھ رہی. تو کہتے اچھا، ان کو آخرت سے ڈرائیں کہ آخرت میں قبر میں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، نماز نہیں پڑھو تو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کہتے اس چیز سے بھی ڈرایا ہے.
لیکن پھر بھی نہیں پڑھتی. تو کہتے وہ کہتی کیا ہیں؟ کہتے وہ کہتی ہیں پہلے خود پڑھو. تو یہاں پہ اسی طرح اگر ہم بچوں کو کہیں گے نماز پڑھو, موبائل چھوڑ دو, صحیح ہے, کم دیکھو, بھائی صرف کہنا کافی نہیں ہے, کہنا کافی نہیں ہے. جب تک ہم خود نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے. تو پیغمبر کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو پیغمبر نے بالکل ایسے ہے کہ اگر ہم پیغمبر کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ نے پہلے خود پریکٹیکلی عمل کر کے انجام دینا پڑتا ہے. اور بہت ضروری ہے یہ چیز. فرض کر کے ہم مسجد میں, اور بچوں کو آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ تاکید کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں, محافل میں, مجالس میں بچوں کو. اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے, اور بالخصوص دور حاضر میں, کہ بچوں کو اپنے ساتھ ہم مساجد میں لے کے جائیں, امام بارگاہوں میں لے کے جائیں, حرم میں یا مجالس, محافل جہاں پہ بھی دینی محافل جہاں پہ بھی, ان میں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, اور ان کو جو ہے آپ کام انہیں دیں, سونپیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. بالکل. اور کام کیسے کرنا ہے؟ فرض کریں کہ آپ جا رہے ہیں مجلس میں, کسی نے کوئی کچرا پھینک دیا ہے, آپ خود اٹھائیں. ایک دن آپ اٹھائیں گے, دوسرے دن, تیسرے دن وہ بچہ آپ سے پہلے جا کے اٹھائے گا. کیوں؟ اس نے آپ کو دیکھا ہے یہ عمل کرتے ہوئے. تو یہ سیرت پیغمبر میں ہمیں یہ ملتا ہے. یعنی بچوں کو لے کر جائیں اور ان کو یعنی بتائیں, اور بتانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنے پاس بٹھائیں, ان کو چھوڑنا دیں. بالکل ایسا ہے. وہ دوسرے بچوں کے ساتھ پھر وہ کھیلنے کودنے میں مصروف ہو جائیں, اور پھر وہ اس کا اصل ہدف جو ہے وہ دور ہو جائے. بالکل ایسا ہے. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے, جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ بچوں کو جو ہے ذمہ داری دیں, سونپیں, صحیح کہ آپ بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور اسی طرح سیرت پیغمبر میں ملتا ہے کہ اگر آپ صدقہ, کیونکہ اسلام میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے, تو جب آپ صدقہ بھی دیتے ہیں تو وہ بچے کو دیں, کہ وہ فقیر کو وہ صدقہ دے. ایسا نہیں کہ آپ خود اپنی جیب سے نکال کے دے دیں, وہ بچے کے دو. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی تربیت ہوگی, وہ خود دیکھے گا کہ ہاں میرے ماں باپ جو ہیں وہ اس طرح سے صدقہ نکال, مجھے بھی نکالنا چاہیے, اور خود ایک فخر محسوس کرے گا کہ ہاں میں صدقہ دینے والا ہوں, یہ کام میں نے انجام دیا ہے. صحیح. تو اس طرح سے رسول خدا کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرتے تھے. اور خود صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جس کا ایک جملہ ہے, اللہم اعنی علی تربیتہم و تعدیبہم, پروردگارہ میری مدد فرما کہ میں ان کی تربیت کر سکوں, ان کی تربیت, ان کا ادب, ان کو ادب سکھا سکوں. یعنی اتنا ضروری ہے. لیکن ادب اور تربیت جو ہے تبھی ہو پائے گی کہ جب ہم خود جو ہے پریکٹیکلی جو ہے اس چیز کی پابندی کریں. اچھا قبلہ حضرت کی سیرت میں اصحاب کے ساتھ کیسا رویہ رہا آپ کا, اور کس طرح سے ان کے سامنے پیش آئے؟ یا باہر جب آپ آتے تھے اپنے بزم میں, وہاں چاہنے والے بھی آ رہے ہیں, دوسرے ملک سے بھی لوگ آ رہے ہیں, آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, کچھ ملاقات کرنے والے ہیں, کچھ وہیں کے ہیں, کچھ باہر کے ہیں, تو ان کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اور اخلاق رہا؟ جی جس طرح میں نے عرض کیا کہ رسول خدا ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. جی بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے انسان کے اندر جو تکبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی صحیح, سلام کرنے سے. بالکل. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم سلام کریں, پہلے وہ سلام کریں گے تو ہم سلام. اس سے کیا ہوگا؟ جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں رنجشیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ سلام کریں گے تو سلام بالکل ایک دعا ہے. اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ سلام کرنے والے کو جو اجر و ثواب ہے وہ جواب دینے والے سے زیادہ ہے. تو یہ در حقیقت خود کو جو ہے تکبر سے دور رہتے ہوئے, بچتے ہوئے جو ہے سامنے والے کو سلام کرتا ہے. یعنی خاکساری کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان پہلے خود سلام کرے, اور اس سیرت پیغمبر ہے. تو آپ سلام کرتے تھے, اور جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا, امیر المومنین کی روایت ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ جب بھی آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے, سلام کرتے تھے, مصافحہ کرتے تھے, تو آپ کبھی اپنا ہاتھ خود پہلے نہیں ہٹاتے تھے جب تک دوسرا ہاتھ نہ ہٹائے. یہ سیرت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ تب تک اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے رہتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں ہٹاتا تھا. کیا بات ہے. اس سے وہ جو کہتے ہیں نا گرم جوشی سے ملنا, سامنے والے کو ایک اس کو بھی اپنا اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. کہاں پیغمبر اسلام, کہاں وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا. ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص عرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اور جب رسول کی ابوخت اور رسول کے روب اور جلال کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا گھبرا گیا.
رسول کو دیکھا اس نے اور گھبرا گیا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، تو رسول خدا اس کے پاس گئے. اس شخص جب وہ بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس کی زبان پہ لکنت طاری ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی بڑے کے سامنے بیٹھا، کسی بزرگ عالم دین کے، تو ان کے روب کو دیکھتے ہوئے روب طاری ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. یہ شخص گھبرا گیا. پیغمبر اٹھے، اس کے پاس گئے، اسے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا یا اخی، اللہ اکبر، اے میرے بھائی. یعنی یہ روایت جو ہے بھائی کے ذریعے سے، اے میرے بھائی، بھائی کیوں ڈر رہے ہو، بالکل پرسکون رہو، جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے. انا عبد من عبید اللہ، رسول خدا میں بھی خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میں تمہارے ہی جیسا ہوں، مجھے کچھ ایسا بادشاہ نہ سمجھو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بادشاہ آپ نے یہ جو بات کی بادشاہ نہ سمجھو، اسی سے ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے. وہ نقل کرنے والے جناب ابو ذر ہیں. جناب ابو ذر نقل کرتے ہیں کہ بحار الانوار کی یہ روایت ہے کہ جناب سلمان اور جناب بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، اور جیسے ہی جناب سلمان نے پیغمبر کو دیکھا اور آپ کے پاس پہنچے تو قدموں پہ گر پڑے. جناب سلمان رسول خدا کے قدموں پہ گر پڑے. آپ پیچھے ہٹے، فوراً جناب سلمان کو اٹھایا، اور وہاں پہ یہی رحمت للعالمین انہوں نے غصے سے، آپ یہ بات ناگوار گزری، غصے سے کہا سلمان یہ کیا کر رہے ہو، یہ جس طرح سے عجم اپنے بادشاہوں کے ساتھ پیش آتے ہیں میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرو. انا عبد من عبید اللہ، میں بھی خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. آپ نے اپنے پاؤں چھونے سے منع کر دیا کہ میرے ساتھ یہ کام نہیں کرو. اور ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے بہت سے بزرگ علماء دست بوسی سے بھی منع کرتے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ چموانے سے منع کرتے ہیں، بالکل اپنا ہاتھ نہیں چومنے دیتے ہیں. اور ان سے جب پوچھا کہ بہت سے ایسے بھی علماء ہیں کہ جو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اکثر بزرگ علماء کو جو میں نے حوزہ علمیہ میں دیکھا ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے کسی آگے نہیں بڑھاتے کہ کوئی چومے، جی منع کرتے ہیں. یعنی اس کام سے شاید اپنے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، میں نے خود نمائی ہو جاتی ہے. میں نے خود بعض بزرگان سے پوچھا کہ آپ کیوں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آپ کا ہاتھ چومے، تو انہوں نے کہا شیطان کبھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا ہوا، وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ میں کس طرح اس کو گمراہ کروں. صحیح. اور انسان کا زوال تکبر سے شروع ہوتا ہے، ہی وہ تکبر. اور جب فرض کریں کوئی شخص آ کے ہاتھ چومے تو انسان کی شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، بہت بڑی شخصیت ہوں، میں کچھ ہو گیا ہوں، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج کل واقعا دیکھا گیا کہ تھوڑا سا بھی کوئی اپنے یعنی بن گیا ہے اور لوگوں نے اس کو عزت دینا شروع کر دیا اپنے آپ میں، تو وہ کچھ محسوس کرنے لگتا ہے، پھر وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ کہ جو واقعا تعلیمات اسلامی میں سے نہیں ہے، وہ سیرت پیغمبر نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. وہ دنیا کے بادشاہوں کی سیرت ہے لیکن شاید سیرت پیغمبر. جی خود اس روایت میں آپ دیکھیں نا کہ پیغمبر منع کر رہے ہیں کہ سلمان، اور سلمان جیسی شخصیت جو سلمان منا اہل البیت، بالکل صحیح، معرفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں کہ جنہیں رسول اہل بیت میں سے قرار دے رہے ہیں، آپ انہیں اس عمل سے جو ہے وہ منع کر رہے ہیں. ممکن ہے وہ بھی تعلیم کے مرحلے میں ہو کہ اس طرح سے اگر وہ ہمیں قبول نہیں کر رہے ہیں کرنے سے یہ کام، تو پھر اور لوگوں سے کیسے قبول کیا جائے گا. اب یہ تو ہے کہ مثلا جب آپ ملتے تھے یا جب کوئی آپ کے پاس آتا تھا ملنے کے لیے تو آپ اس سے کس طرح پیش آتے تھے. اکثر یہ سیرت النبی میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ جو اصحاب صفہ جو مسجد النبی کے باہر جو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، آپ اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، مسجد میں سفرہ لگاتے تو انہی کے ساتھ جا کے بیٹھنا اور کھانا کھانا، اور اصحاب کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے جب کوئی اجنبی آتا تھا تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے، ان میں سے نبی کون ہے. پوچھنا پڑتا تھا اسے کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے نبی کون ہے. یعنی بیٹھنے کا انداز اس طرح سے تھا، یعنی صحابہ اب ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک الگ مسند ان کے لیے لگی ہو، نہیں بالکل کوئی شیڈو لگے ہوں، کوئی ان کے جو گارڈ لگے ہوں، کسی کو چھتری پکڑ کے کھڑا ہوا، کوئی چھتری پر ایک آدمی پنکھا چل رہا ہو. بالکل ایسا نہیں ہے. سیرت النبی میں آپ کو بالکل یہ چیز نہیں ملے گی کہ جو ان کو الگ لوگوں سے جدا کرتے. یعنی آنے والے پوچھ رہے ہیں، آنے والا پوچھتا ہے کہ نبی نہ لباس ہے وہ، جی لباس بھی وہی پہن رہے ہیں کہ جو عام
کھا بھی وہی رہے ہیں، کھا بھی وہی رہے جو عام لوگوں کا کھانا، عام لوگوں کا کھانا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھ کے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں پیغمبر کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، احترام اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سیرت النبی میں ایک چیز اور ملتی ہے کہ آپ اگر کوئی صحابی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. صحیح ہے. یعنی صحابی تو صحابی ٹھیک ہے، اس نے آپ کا جو ہے ثانو ادب طے کیا ہے اور آپ کی محبت اس کے دل میں آپ کا گرویدہ ہے، وہ آپ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ ایک آدمی ہے کہ ہاں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ کوئی ایک ایسا ہو کہ جو آپ کا دشمن ہو اور وہ ہمیشہ اپنی دشمنی آپ سے نکالتا ہے، جب آپ کسی گلی کوچے سے جاتے ہو اور اس کے باوجود جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تب بھی آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کمال اخلاق ہے کہ جو اسی خاتون کی طرف میں اشارہ کرنا اس کی عیادت کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو یہ کمال اخلاق ہے، کمال اخلاق، یعنی انسان اپنے دوست کی عیادت کے لیے گیا ہے ایک وقت، تو یہ کوئی کمال نہیں. اور یہ جو خلق عظیم پیغمبر کو کہا گیا ہے، جی صحیح ہے، یہ خلق عظیم کہنے کی وجہ، خلق بذات خود خلق کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح، ایک ہے اخلاق، ایک ہے خلق. صحیح ہے. خلق وہاں پہ آپ کہیں گے خلق عظیم، کہ یعنی ایک ایسی اخلاقی صفت جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. ذات کا حصہ بن گیا، بلکہ اسے کچھ کرنے کی موقت نہیں ہے، وقتی طور پہ اخلاق نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہیں تو بد اخلاق ہے اور باہر آئے تو پھر ہم سے بڑا پھر کوئی صاحب اخلاق نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہے. صحیح ہے. یعنی کہ اخلاق حسنہ جو کہا گیا ہے اور خلق عظیم جو کہا گیا ہے، یعنی ایسی صفت جو کہ پیغمبر کی ذات کا حصہ تھی، جدا نہیں ہو سکتی. صحیح. تو یہ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. صلہ رحمی کرنا، صحاب کے ساتھ جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا. جناب جابر ابن عبداللہ کا بہت خوبصورت واقعہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری، آپ کسی جنگ میں پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں پیغمبر نے جناب جابر سے پوچھا، اے جابر تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، گزر بسر اچھا ہو رہا ہے؟ تو جناب جابر نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ابھی تازہ ازدواج کیا ہے، کچھ مشکلات ہیں اور میرے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میری 7 بہنیں ہیں، ان 7 کی کفالت کی ذمہ داری بھی اب میرے ذمہ ہے. صحیح. تو تھوڑی سی معاشی مشکلات ہیں. تو پیغمبر نے کہا مدینہ واپس جب جاؤ گے تو میرے پاس آنا. صحیح. اور وہاں پہ ملتا ہے کہ آپ نے ان کی ضروریات کو پورا کیا اور ان کی بہنوں کے لیے کچھ زیورات بھی دیے. کیا بات ہے، واہ. کہ یہ لے جاؤ میری طرف سے اپنی بہنوں کو دو اور یہ تمہاری ضروریات کے لیے ہیں. اس طرح سے اور بھی بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے اصحاب کی ضروریات کو پورا کیا. آپ دشمنوں کے ساتھ بھی یعنی یہی رویہ رہا، یعنی کس طریقے کا رویہ رہا کہ جب آپ جنگوں میں گئے، جب دشمنوں سے سامنا ہوا تو وہاں کس طریقے سے آپ کا اخلاق رہا؟ ہاں، اخلاق تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہو جائے گا. جی ہاں، صحیح ہے کہ اگر ہم اپنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے ہاں بھائی اپنے ہیں، اپنوں کے ساتھ اچھے سے مل رہے ہیں. لیکن اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ سامنے والا ہمارا دشمن ہے، سامنے والا ہمارا دشمن ہے. ماند ہے. اور اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ فتح مکہ ہمارے پاس بہترین مثال ہے. فتح مکہ کی. فتح مکہ کے موقع پہ جب لوگ صحابی نعرے لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے. صحیح ہے. آج جس طرح یزید نے واقعہ حرہ میں جب حملہ ہوا، واقعہ حرہ میں ناموس کو حلال قرار دے دیا تھا. مکہ میں مسلمانوں کا ناموس اس کے فوج پہ جو ہے وہ حلال تھا. صحیح. اسی طرح صاحب کیونکہ اس جنگ میں یہی ہوتا تھا، لوٹو، ناموس کو جو ہے کہ بے حرمتی کرو اور یہ سب چیز. اس وقت فتح مکہ کے بعض صحابی اس بات کا نعرہ لگا رہے تھے، یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ناموس کو بھی حلال قرار دے دیا جائے اور آج انتقام کا دن ہے. صحیح. لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت للعالمین، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج انتقام کا دن ہے. صحیح. مکہ کے بڑے بڑے ظالم و جابر قسم کے شخص اس میں موجود تھے. صحیح. لیکن آپ نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. اور پھر کیا کہا، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی ان سب کو معاف کر دیا. صحیح.
یہ سیرت النبی میں ملتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی، اور تاکید کی ہے. یعنی اس کے لیے واقعاً اعلیٰ ظرفی کی اعلیٰ ضرورت ہے ظرفی کہ جب چاہیے. ہم اپنے سخت ترین دشمن کے اوپر غلبہ پا جائیں جی جی اور اس کے باوجود اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف. یقیناً سیرت نبی کا بہترین. یہ سیرت النبی ہے. اور ہمارے یہاں آج کل جو اکثر گھریلو اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ تو دشمن کے ساتھ پیغمبر کا رویہ ہے. اگر آپ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ نے جو صلہ رحمی کی تاکید کی ہے. ہمارے ہاں جو فیملی جو اختلافات ہوتے ہیں خاندان میں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ ایک انانیت کی وجہ سے. ہاں بالکل درست. خود اور دوسرا خود پسندی، تکبر، یا یہ کہ تعلیمات نبوی سے دوری، تعلیمات اسلامی سے دوری. جو پیغمبر اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، کیا اس کے ماننے والے اگر کسی رشتہ دار سے، کسی عزیز سے، کسی دوست سے کوئی غلطی ہوگی تو کیا اسے معاف نہیں کر سکتے؟ یقیناً معاف کرنا چاہیے. یعنی بہترین پیغام ہے یہ کہ اگر ہم سے کوئی ناراض ہے یا کوئی کسی اور پیغمبر کی سیرت میں ہمیں ایک اور چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تاکید کی اس بات کی کسی کی دل آزاری نہیں کرو. جب انسان صرف یہ ایک جملے پہ کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرو، صحیح، تو پھر بہت سے مسائل خود بخود جو ہے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو فیملی کے گھریلو اختلافات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی سلسلے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا، فقیر تھا. اس نے ایک برتن یا ٹوکری اوپر سے ڈھانپی ہوئی تھی، لے کے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا انگوروں کا باغات تھا، لیکن اس دفعہ فصل اچھی نہیں ہوئی، وہ انگور تقریباً جل گئے، اور صرف یہ ایک ٹوکری جو میں آپ کے یہ برتن میں جو تھوڑے سے انگور لے گئے یہ بچے تھے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ مجھے دنیاوی فائدہ تو اس دفعہ فصل سے کچھ نہیں ہوا، لیکن کم از کم اخروی فائدہ ہو کہ یہ انگور جو ہیں پیغمبر کھائیں گے، تناول فرمائیں گے، تو میرے لیے اخروی فائدہ ہے. پیغمبر نے مسکراتے ہوئے انگور لیے اور آپ نے تناول کرنا. اصحاب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب حیران تھے کہ آج رسول خدا نے ہمیں کھانے کی دعوت نہیں دی. کیونکہ اس سے پہلے جب بھی آپ کھانا کھاتے تھے تو آپ دعوت دیتے تھے، اکیلے میں نہیں کھاؤں گا، تم لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. صحابی منتظر تھے کہ پیغمبر ہمیں بھی کھانے کی دعوت دیں گے. ہر انگور کے دانے کے ساتھ پیغمبر کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. وہ شخص جو لے کے آیا تھا وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ پیغمبر جو ہے سارا کا سارا آج جو ہے میرا جو میں لے کے آیا ہوں پیغمبر کی خدمت میں، جو ہدیہ انگور کی صورت میں جو لے کے آیا ہوں، پیغمبر نے وہ سارے انگور خود تناول فرما لیے اور پیغمبر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہمیں کھانے کی دعوت نہیں دی. تو رسول خدا نے فرمایا کیونکہ ان انگوروں میں کڑوا پن آ گیا تھا، کڑواہٹ تھی، اور میں اس شخص کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا. کیا بات! اگر میں تم لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا تو ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی کھانے کے بعد کہتا یا رسول اللہ یہ تو کڑوے ہیں. صحیح ہے. میں نے اس وجہ سے تم لوگوں کو کھانے کی دعوت نہیں دی تاکہ وہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت عمدہ، بہت اچھے ٹاپک اور بہت اچھے مطالب آپ نے بیان کیے، اور انشاءاللہ ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت مفید رہا ہوگا یہ پروگرام کہ قبلہ نے ہر زاویے سے سیرت نبی، اخلاق نبی کو بیان کیا کہ پیغمبر کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہی بہتر نہیں تھا، بلکہ جب وہ گھر میں ہوتے تھے تب بھی وہی اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر ہوتے تھے، اور اگر وہ گھر کے باہر ہوتے تھے، چاہے وہ چاہنے والے ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، حتیٰ دشمن ہوں، تو ان کے ساتھ بھی کس طریقے کا اخلاق ہوتا تھا کہ وہ دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. اور یہی ہمارے لیے دعوت عمل بھی ہے کہ ہم صرف اپنے گھروں میں بہترین اخلاق کو نہ پیش کریں، بلکہ پبلک کے سامنے یا دنیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بھی آئیں تو اپنے بہترین اخلاق سے ان کو روشناس کرائیں اور دعوت دیں انہیں اسلام کی، کہ جو اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. قبلہ سے ہم اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر 1 منٹ کا کوئی پیغام بھی آپ اسی سیرت نبی کے عنوان سے دینا چاہیں ہمارے جوانوں کو تو بڑی مہربانی ہوگی. پیغام بزرگان نے بہت سے پیغام دیے ہیں، البتہ پیغام میں بس یہی کہوں گا کہ
گھر سے تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے، اخلاق کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ گھر سے ہوتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی سیرت النبی اور سیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے گھر سے جو ہے وہ آغاز کریں. سب سے پہلے گھر میں اخلاق کو بہتر کریں اور اس کے بعد باہر جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں اور کوشش کریں سلام میں پہل کریں، اور جو سیرت النبی میں بیان ہوا ہے جس طرح، اور اسی طرح دوسرے بھی جو امور ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کریں، نہ یہ کہ گفتار کے ذریعے سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. سبحان اللہ، جزاکم اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اس اہم ٹاپک پر ہمارے ساتھ آپ شریک رہے. اور آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوسرے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.